السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ شوہر کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر کہیں پر نہ جائے۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی جان اور اس کا مکان ہمارے پاس امانت ہے، اس میں کسی طرح سے خیانت نہ ہونے پائے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اپنے شوہر کی غلطیوں کو درگزر کر دیا کریں کہ ایسی بیوی سے شوہر بہت محبت کرتا ہے۔ شوہر کی خوب خدمت کرے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے اور اس کے کہنے سے پہلے اس کا ہر کام پورا کر دیں۔ اپنے شوہر کا استقبال خوشی سے مسکراتے ہوئے کرے اور ہر وقت اس کے سامنے مسکراتی رہے۔ یہی وہ عمل ہے جس سے شوہر اپنے سارے غم بھول جاتا ہے اور بیوی کا مسکراتا چہرہ اس کی تھکان کو مٹا دیتا ہے۔ شوہر کو نام سے نہ پکارے کہ یہ بے ادبی ہے، ہاں القاب سے پکارنا جائز ہے۔ اپنے شوہر کی کسی سے شکایت یا برائی نہ کرے، اس سے اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے۔ اپنے شوہر سے کسی بات پر ہرگز زبان درازی نہ کرے، غصے میں نہ مذاق میں، اس سے شوہر کے دل پر گہری چوٹ لگتی ہے اور بیوی نظر سے گر جاتی ہے۔ حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ اپنے شوہر سے کوئی چیز نہ مانگے، نہ کسی چیز کی فرمائش کرے، کہ جیسا بھی ہو، جس طرح بھی ہو چلانے کی کوشش کرے۔ شوہر کا جو کچھ بھی مال اور سامان اس کی حفاظت بیوی پر لازم ہے، اس کو شوہر کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو کچھ نہ دے۔ جب شوہر غصے میں ہو تو سمجھدار بیوی اپنے شوہر کے غصے کو خاموش رہ کر بھی ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مزاج کو خوب اچھی طرح جان لے اور اسی کے موافق کھانے پینے اور رہنے سہنے اور اوڑھنے بچھونے کا انتظام کرے۔ مثلاً جو رنگ شوہر کو پسند ہو اسی رنگ کا لباس پہنے، جو کھانا شوہر کو پسند ہو اور جس طرح کا بناؤ سنگھار پسند ہو اسی طرح کا بناؤ سنگھار کرے۔ جس طرح شوہر کو گھر کی سجاوٹ پسند ہو اسی طرح کی سجاوٹ کرے۔ اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کی یا غیر عورت کی تعریف نہ کرے کبھی بھی۔ شوہر کے آرام و راحت کا خوب خیال رکھے۔ اپنے شوہر کو کسی بات میں اپنے سے ذلیل اور حقیر نہ سمجھے، کیونکہ یہ اس کی ذلت تمہاری ذلت ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے۔ شوہر سے بار بار نہ روٹھے اور یہ کہ ہر بار شوہر ہی منائے، اس سے شوہر اپنے دماغ پر ایک بوجھ سا محسوس کرنے لگتا ہے اور شوہر کی محبت میں کبھی کمی آنے نہ دے اور بیوی کی محبت گھٹنے لگتی ہے، بلکہ شوہر جب روٹھ جائے تو فوراً اسے منائے اور جب خود روٹھ جائے اور شوہر منائے تو فوراً مان جائے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شوہر کے سامنے نرمی اور تواضع کے ساتھ پیش آئے، شوہر سے اونچی آواز اور سخت انداز میں ہرگز بات نہ کریں۔ اپنے شوہر کے سامنے پاک صاف اور سجی ہوئی رہے۔ سونے سے پہلے اپنے دانت صاف کر لے اور لباس تبدیل کر لے، یہ سنت بھی ہے اور اس میں صفائی زیادہ ہے اور سارے دن کی تھکاوٹ اس طرح ختم ہو جاتی ہے اور شوہر کی خدمت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے شوہر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرے، خوش مزاجی اختیار کرے، ہر بات کو نظر انداز کر کے معاف کرنے کی عادت ڈالے۔ اپنے شوہر پر ہمیشہ یہ بات ظاہر کرے کہ تم ان سے اور ان کے گھر والوں سے بہت خوش ہو۔ شوہر کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھر کے سارے کام کو نمٹا لے۔ اپنے شوہر کے سامنے ان کے والدین یا رشتہ داروں کی شکایت نہ کرے، اس سے وہ تمہارے پاس سکون پانے کے بجائے بے سکونی محسوس کرے گا اور تم سے دور ہو جائے گا۔ ہر غم تکلیف اور مصیبت میں اپنے شوہر کو ہمت دیا کرے، کیونکہ شوہر کو بیوی کی ہمت دینے سے جو اطمینان ہوتا ہے وہ کسی اور کی ہمت دینے سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میری ساتھی اور شریک حیات ہے، جب یہی میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے تو مجھے اور کسی کی کیا ضرورت، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو خوشیوں اور مسکراہٹوں والا ماحول ہونا چاہیے، چیخنے چلانے یا شکایتوں والا ماحول نہ بنائیں۔ اگر اپنے گھر میں بھی اسے سکون نہ ملا تو وہ کہاں سکون تلاش کرے گا۔ جب شوہر گھر میں آ جائے تو اس کے کہنے سے پہلے دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دے
اور اسے جلدی سے کھانے سے فارغ کرا دے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ وقت بیٹھ کر ان سے بات چیت کر سکے اور ان کی خیریت پوچھ سکے، کچھ دیر ان کا دل بہلا سکے، پھر کچھ وقت اپنے بچوں کو دے، ان کی تربیت کے دو بول کہے۔ یہ عمل سنت بھی ہے اور اجر عظیم کا سبب بھی ہے۔ وہی اجر تمہیں حاصل ہوگا۔ اپنے شوہر کی خدمت اور تمام کاموں کو محض رضا الہی کی نیت سے کرے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت کرنے پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت کرنے پر اس عمل پر عبادت کا اجر ملے گا۔ سنی انسنی نہ کیا کرے، اس سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ اپنے دل کی باتوں کو کبھی کسی پر ظاہر نہ کرے، اپنے شوہر کی عزت اور وقار کو بڑھانے کی کوشش کرے، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جس سے اپنے شوہر کے وقار میں کمی آتی ہو۔ دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف کیا کرے، شوہر کے کہنے سے پہلے ہی روزانہ اس کی خدمت کیا کرے۔ شوہر کے سکھ میں سکھی اور شوہر کے دکھ میں دکھی رہنا چاہیے، ہمیشہ ہر کام کے لیے مستعد رہے۔ شوہر کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بڑی سمجھے اور اس کا خوب خیال رکھے اور اس پر خوب توجہ دے۔ شوہر کے پکارنے پر فوراً دوڑی چلی آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔